مولانا صاحب السلام علیکم. میں غیر شیعہ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں شیعہ ہو جاؤں، لیکن تقیہ جو ہے اس کے بارے میں جو ہمارے مسلک کے لوگ ہیں اس سے مذاق اڑاتے ہیں. تقیہ کیا ہے؟ کیا یہ کہا جائے کہ وہ جھوٹ بول کر کسی چیز کو ثابت کرنا ہے، یا اس کو شرعی نقطہ نظر کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ دیکھیے، تقیہ ایک ایسا عمل ہے جس کا حکم قرآن میں موجود ہے، جی. اور اہل بیت کے چاہنے والے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں ان کے اصحاب نے تقیہ کو اختیار کیا ہے اور استعمال کیا ہے. تقیہ یعنی اپنے عقیدے کو، اپنے باطن کے عمل کو یا اپنے بلیف کو آج کی اصطلاح میں چھپانا اس طرح سے کہ اپنی جان کو یا عزت کو یا آبرو کو محفوظ کر لیا جائے. جہاں عزت و آبرو و جان کا خطرہ نہیں ہے وہاں تقیہ کا حکم بھی نہیں ہے. حکم وہاں ہے جہاں انسان کو اپنی جان یا کسی قریبی کی جان یا کسی بہت اہم شخصیت کی جان یا بہت شدید مالی یا جسمانی نقصان کا خوف ہو، تو وہاں انسان تقیہ اختیار کر سکتا ہے. رسول کے زمانے میں اصحاب نے انجام دیا، قرآن کے حکم سے انجام دیا. تو تقیہ ایک ایسا عمل ہے جو خدا اور رسول کی اجازت سے کرتا ہے ایک انسان، اور ایسا عمل جس سے انسان کی جان اپنی یا کسی دوسرے کی جان بچائی جا سکی، وہ عمل اپنے آپ میں پسندیدہ اور عقلی عمل ہے. جی. یہ جھوٹ اور فریب کے حکم میں نہیں. جھوٹ اور نفاق وہاں ہے جہاں انسان ذاتی مفاد کے لیے اپنی اصل چیز کو چھپاتا ہے اور غلط بیانی سے کام لیتا ہے. یہاں اسلام کو چھپانا اس لیے ہے کہ مثلا جان محفوظ رہے، مثلا آبرو محفوظ رہے، مثلا مال محفوظ رہے. جب تک وہ خطرہ ہے انسان اس حکم پر عمل کر سکتا ہے. یہ عقلی حکم ہے، قرآن کے حکم سے ہے، اور پیغمبر کی سنت میں، سنت سے مراد ان کے سامنے یہ عمل کیا گیا اور پیغمبر کی اجازت سے عمل انجام دیا اصحاب نے. لہٰذا اس کے جواز کا فتویٰ ہمارے پاس اور جواز کا حکم ہمارے پاس موجود ہے. یہ بھی ہم اشارہ کر دیں کہ جائز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان حتماً یہی کرے. جی. انسان کو اختیار ہے، چاہے وہ تقیہ کرے اور چاہے وہ اظہار کرے، دونوں ہی صورت میں اس نے دین پر عمل کیا ہے. جزاک اللہ.